بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد۔ مسجد نبوی میں چور چور کے نعرے لگے۔ جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں کسی کو چور کہنا، فیصلہ آپ کریں جائز ہے کہ نہیں۔ میں نے مفتی صاحب کے بال کھینچے۔ پاکستان کی بیٹی مریم اورنگزیب کو دھکے دیے۔ میرا سوال ہے، کیا حرم مدینہ میں ایسا ہو سکتا؟ جب میرا رب کہتا ہے کہ میرے محبوب کے حرم کے ایریا میں اگر اونچی آواز میں بات کرو تو میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر سکتا۔ میرا سوال ہے، ایسا کون سا معاملہ تھا، ایسی کون سی چیز تھی جس نے آپ کو گالیاں دینے، یعنی کسی کو چور کہنے کی نوبت آ گئی؟ وہ کون سی مجبوری تھی کہ مریم اورنگزیب کو دھکے دیے؟ مجھے یقین ہے حرم مدینہ کے علاقے میں جس کے ساتھ بھی کسی نے اونچی آواز میں بات کی، جس سے بات کی گئی، جسے دھکے دیے گئے، اس کا مرتبہ تو بلند ہوگا۔ میرے رسول اس کی شفاعت کریں گے کہ یہ تو ہزاروں میل چل کے آیا تھا، میرے حرم میں آیا تھا، میری مسجد میں آیا تھا۔ یہ تو وہ مسجد ہے جہاں رسول اللہ کی زندگی میں دشمنان اسلام کو کہا گیا کہ تمہاری عبادت کا وقت ہے تو کر لو۔ میرا خیال ہے شاید زمانہ جاہلیت کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے جو پوری دنیا میں رپورٹ ہوا ہوگا، اور پاکستان کو کیا نام ملا ہوگا۔ اگر کسی کا اقتدار چھن گیا تو وہ وہاں جا کے گڑگڑا تو سکتا ہے، دوسرے کا گریبان نہیں پکڑ سکتا۔ میں اگر
میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کا کہ دورے کی تفصیلات پہ جاؤں تو شاید پاکستان ویسے بھی سعودی عرب سے اپنی لائف لائن، معاشی لائف لائن مانگنے گیا تھا، لیکن دوسری طرف تو سوچ ہے نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑیں گے، وہیں واپس آتا۔ کہا گیا محبت پہلا کرینہ ہے، محبت کے جناب رسالت مآب سے محبت کا دعویٰ کرنا اور پھر لوگوں کو اکسانا کہ یہاں محمد شہباز شریف آئے کے ساتھ یہ سلوک۔ کسی نے کہا ہے نا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ یہاں نہ نواز شریف کا چکر ہے، نہ شہباز شریف کا چکر ہے، نہ عمران خان کا چکر ہے، یہاں تو سب منگتے ہیں، وہاں تو سب مانگنے گئے ہیں۔ اور پاکستان کی جس بیٹی مریم اورنگزیب کو آپ نے دھکے دیا ہے، وہ بھی رسالت پناہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت مانگنے گئی تھی، لیکن آپ اتنے ظالم ہیں اپنے بھی، آپ نے وہاں بھی نعرے لگا دیے۔ اب صورت کیا ہے؟ جو لوگ پرائم منسٹر پاکستان سمیت وہاں گئے تھے یہ حکومت سعودیہ کے مہمان تھے۔ آپ اگر انہیں چور کہیں گے، آپ اس وفد میں شامل خواتین کو اگر دھکے دیں گے تو فیصلہ سعودیہ کا ہوگا۔ یہ ان کا ملک ہے، یہ ان کا قانون ہے، اور قانون وہاں بہت سخت ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن سنا ہے کہ جو 70 گرفتار ہوئے ابھی تک، میں لفظ کہہ رہا ہوں ابھی تک، اور بھی ہوں، سعودی اس معاملے کو ٹالریٹ نہیں کرتے۔ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو 5 سال سزا ہو گئی ہے، سزا کے بعد وہ ڈپورٹ ہوں گے، 60,000 سعودی ریال انہیں جرمانہ ہو۔ میں آپ سے پوچھتا یہ ہوں کہ آپ کو کس چیز نے اکسایا؟ آپ کو کس نے اکسایا؟ جس نے بھی، کوئی بھی آپ کو اکسایا تھا وہ سعودیوں کا دوست رہے گا۔ سعودی تو چاہیں اس اکسانے والے یا ان اکسانے والوں پاکستان سے مانگ سکتے ہیں،
سعودی تو آپ کے دوست ہوئے تھے، آپ کو سونے کی کلاشن کو گھڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا دیا، پھر آپ ان کے ملک میں کیا کروا رہے ہیں؟ آپ ان کے ملک میں ہلڑ بازی کیوں کر رہے ہیں؟ چھوڑیے اس کو، آپ صرف یہ بتا دیجیے کیا رب کعبہ نے، کیا رب محمد نے وہاں آواز اونچی کرنے کو کہا؟ اور اگر آپ میں ربی کو نہیں مانتے پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں اللہ حق ہے، پھر یہ کیا ہے؟ آپ نے 2 دنوں میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کی۔ میں تو جب بھی میں نے تقریباً 103 عمرے کیا، میں جب مدینے میں داخل ہوتا ہوں میری شکل سے بھی لگتا ہے، میری عقل سے بھی لگتا ہے کہ میں ایک منگتا ہوں، وہ جو وہاں جا کے اپنے آپ کو منگتا سمجھتا ہے یہی اس کی فضیلت ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ فواد چودھری صاحب اب وضاحتیں دے رہے ہیں کہ فلاں نے فسایا تھا، فلاں نے نہیں فسایا تھا، خود بخود اتنے لوگ جمع ہو گئے۔ لوگ تو ہوتے ہیں وہاں، پاکستانی بہت ہیں، ذرا یہ سوچئے کہ اب پاکستانیوں کے لیے سعودی عرب میں روزگار کے کتنے دروازے اس حرکت کی وجہ سے بند ہو۔ سعودیوں کی نظروں میں اب ہر عزت دار پاکستانی کی عزت بھی کم ہوئی ہے۔ ہم تو وہ تھے جو کہتے تھے کہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کی۔ کہاں ہے آپ کا یہ دعویٰ؟ کہاں ہے آپ؟ آپ میری اس اونچی آواز کو کہیں گے میں جذباتی ہوں، میں تو جذباتی ہوں۔ اگر میرا بس چلے، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، آگے مجھے کچھ کہنا نہیں چاہیے، ورنہ جوش جذبات میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے صرف ایک سوال چھوڑ دوں گا۔ میاں محمد شہباز شریف نے پاکستانیوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن سعودی قانون اپنا قانون ہے۔ لیکن اس سارے سے ہٹ کے میں پوچھتا ہوں، کیا اس اللہ کے قانون کی
آپ نے خلاف ورزی نہیں، آپ محمد رسول اللہ کے دیوانے بنے ہوئے، آپ وہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ پتا نہیں یہ آداب مدینہ کیا ہے؟ تو کہتے تھے مدینے کی ریاست کدھر ہے؟ آپ کے وہ الفاظ اور پھر آپ کے لوگوں کا یہ عمل. ایک بات یاد رکھیے، میرا رب رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، میرا رب معاف کرنے والا بھی ہے، لیکن ذرا اس میں ربی پر غور کیجئے جس میں کہا گیا ہے کہ میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر. آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہونا؟ یہ رب اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے درمیان معاملہ ہے. سوچو تو صحیح، اگر تم محمد الرسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو گئے تمہارا کیا ہوگا؟ حرم مدینہ میں سارے مہمان ہوتے ہیں. وہ سعودی جو آپ کو غریب اور مسکین کہتے ہیں، کیا رمضان میں ایسے نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ افطاری پر بٹھانے کے لیے آپ کی منتیں کرتے؟ وہ اسلام کے قریب ہیں، آپ قریب ہیں. اس بات کو یہیں چھوڑتا ہوں اور اللہ سے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا ہوں. اس لیے رب کی پکڑ زبردست ہے، وہ چاہے آپ کی اگلی اللہ میرے پاکستان پر بھی رحم کرے، کہیں میرے رب کی پاکستان سے ناراضگی نہ ہو. 65 کی جنگ میں گرفتار ہونے والے ہندوستانیوں نے بتایا تھا جب کسی پل پر بم پھینکا جاتا ایسے سبز کپڑوں والے اس بم کو لے لیتے اور ادھر ادھر پھینک دیتے. تو یہ رب کا فضل تھا نا. آپ اس کو سوچیے، ہو سکتا ہے میں اس پر اور بولوں، لیکن ایک اور موضوع پر بولنے کا سوچ رہا ہوں. میں نے کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ تیار ہو جاؤ امریکہ کے خلاف جہاد کے لیے. میرا سوال ہے، پہلے کسی اپنے مولوی سے ہی پوچھ لو
یہ جہاد کا اعلان کون کرتا ہے؟ مجھے اس پر خاصا بولنا ہے، اس لیے اگلی پر